السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کبھی نہیں رکتا، یہ چلتا ہے اور چلتا ہی رہے گا جب تک کہ قیامت برپا نہ ہو۔ جس طرح دریا کا پانی اور چشمے کا پانی بہتا اور بہتا ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ خشک نہ ہو، اسی طرح انسان کی زندگی ہے، اور اس کا دورانیہ جو ہے وہ چند لمحوں سے لے کے 100، 125 یا 150 سال تک ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو عمر کی حد بندی کی گئی ہے وہ اوسطاً 60، 65 یا 70 سال کے قریب ہے۔ میں غور کر رہا تھا کہ جو یہ ایک ایسے ہی سمجھ لیں کہ یہ ایک نسل ہے یا ایک فصل ہے، اور 60، 70 سال کے بعد اس فصل کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور یہ کٹ چکی ہوتی ہے، اور اس کی جگہ پر ایک نئی پود آن کھڑی ہوتی ہے۔ ایک درخت کٹتا ہے تو اس کی جگہ پہ ایک درخت جس طرح پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے انسان کی زندگی ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے اللہ کے پاس جاتا ہے تبھی مرتا ہے، یا اس کو کسی بھی وجہ سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے پیچھے 2، 3، 4، 5، 7، 10 پتہ نہیں نہ جانے کتنے بچے پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کی جگہ لیتے ہیں۔ اور وہ جو فصل، یعنی کہ وہ جو لوگ ایک خاص کمیونٹی میں پیدا ہوئے اور ایک خاص ماحول میں انہوں نے پرورش پائی اور ایک خاص ماحول کے دائرے میں رہتے ہوئے پروان چڑھے اور اپنی آخری عمر کو پہنچے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے اپنے دور میں جو کچھ بھی کیا کرایا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، اور ان پر انگشت نمائی کرنے والا بعد کے دور کا کوئی بندہ نہیں رہتا۔ انہوں نے اگر اپنی زندگی میں انتہائی غلط کام کیے ہیں تو جو لوگ جانتے ہیں وہ اسی کے ساتھ وہ بھی جا چکے ہوتے ہیں، گویا کہ جانے والے کا گواہ بھی ساتھ ہی چلا جاتا ہے، وہ پہلے چلا جائے یا کچھ دیر بعد چلا جائے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزرے ہیں وہ اچھے تھے، برے تھے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کتابوں میں، تاریخ میں محفوظ، ان کی ہسٹری جو ہے محفوظ ہو جاتی ہے، لیکن ہسٹری بھی 2 طرح کی لکھی جاتی ہے، جو اس کے حق میں لکھنے والے ہوتے ہیں، جو اس کے خیر خواہ ہوتے ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ تو اس کے گیت گاتے ہیں اور
کچھ ناقدین جو ہیں وہ اس کے ایک ایک برائی کو بھی سامنے اور اس کی ایک ایک غلطی کو بھی سامنے لے آتے ہیں، جو کہ ہمیشہ کتابوں میں محفوظ رہ جاتا ہے۔ اور ہر آنے والے دور میں لوگ جب وہ کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ پھر اپنی طرف سے رائے قائم کرتے ہیں۔ جانے والے چلے گئے، اب تو آگے جا کے جہاں وہ پہنچے ہیں وہاں کے بارے میں سورہ بقرہ میں یہ آتا ہے کہ پھر وہ ایک دن آئے گا جب اللہ کی بارگاہ میں ہم سب پیش ہوں گے تو وہاں پر نہ تو آپ کا کوئی وکیل ہوگا اور نہ کوئی آپ کا کوئی خیر خواہ ہوگا اور نہ آپ کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا سوائے اللہ کے، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ سفارش بھی صرف وہی کر سکے گا جس کے سفارش کرنے کا اذن دیا جائے گا۔ اللہ کے بندو، ہم نہ جانے کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بے انتہا گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ہمارے قدم قدم پر ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں اور ہمارا نفس ہم سے کرواتا ہے وہ ڈھکے چھپے ہیں، اور میرے اللہ کی رحمت اتنی بے مثال ہے کہ اگر آپ ایک لمحے میں اس کے سامنے سربسجود ہو جائیں اور اپنے دل میں اپنے گناہوں کی ندامت سے آپ کے آنسو نکل آئیں تو میرا اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دوں گا، اور اس کے لیے جنت کی بہاریں، جہاں دودھ کی، جہاں شہد کی نہریں چلتی ہوں گی، جہاں پر اس کو ایسے ایسے پھل دیے جائیں گے، ایسی ایسی نعمتیں دی جائیں گی کہ جن کی مثل کوئی دنیا میں چیز نہیں ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح ہم لوگ انتہائی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ راہ راست پہ لے آتا ہے اور بس ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے گندگی میں سے کوئی ہیرا جب نکلتا ہے تو اس کو جب کوئی جوہری اس کو دھو کر صاف کر کے اس کو جب پالش کرتا ہے تو وہ جیسے پھر وہ نکھرتا ہے تو دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اور دھنگ رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے اللہ نے انسانوں کے اعمال کو ڈھکا ہوا ہے تاکہ وہ میرے روبرو سربسجود ہوں اور مجھ سے معافی مانگ لیں اور توبہ طائب ہو جائیں اور میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ کے بندو، یہ موقع ہے، آؤ فائدہ اٹھا لیں۔ بے شک اس کے علاوہ ہمیں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ آپ کو ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔